کہ پاکستان نے اس کو مانا نہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں جو آدمی زہر کھا کے پڑا ہے کون ہے؟ لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سٹل اس طرح کی جو دہشت گرد قوتیں ہیں ان کو ریفیوج پرووائڈ کی جا رہی ہے. افسوسناک بات ہے کہ پاکستان نے اپنے 60-70 سالہ تجربے سے کچھ سیکھا نہیں. انڈیا کی ایک اسمبلی ہے، مہاراشٹرا کی اسمبلی، داؤد ابراہیم پر ڈسکشن ہو رہی تھی. ابراہیم کو جناب جو ہے وہ پوائزن دے دیا گیا ہے اور وہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں. ہاؤ ڈو یو سی دس پرٹیکولر اسٹوری؟ دیکھیں جی، یہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو دہشت گردوں کو ریفیوج فراہم کرنے کا الزام پاکستان پہ ہے، یہ ابھی ڈسکشن جو ہے کلوز نہیں ہوئی ہے، یہ ابھی اوپن ہے. ڈیفینیٹلی اس کو آپ اس حوالے سے دیکھیں یا اس حوالے سے دیکھیں کہ ریسنٹلی پاکستان میں جو ہے وہ 12-13 لوگ مارے گئے، پورا اسرار طریقے سے مسٹیریسلی ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے خلاف ملیٹنسی میں انوالو تھے اور اس لیے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا. اب یہ کس نے ان کو ایلیمینیٹ کیا، یہ بے شک ہم پوری جو ہے وہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا وہ بھارت کے خلاف ملیٹنسی میں انوالو تھے وہ ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، چونکہ ہم لوگ ان کو پرسنلی جانتے ہیں کہ کس کس لیول پہ یہ مختلف جہادی تنظیموں کے لیڈرز کے طور پہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا پبلکلی، اور کس طرح وہ دوسرے نوجوانوں کو ساتھ لے کے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ملیٹنٹ کارروائیوں میں بھارت کے خلاف انوالو رہے. اور پھر انہوں نے آ کے نہ صرف ریفیوج لے لی بلکہ انہوں نے باقاعدہ سپیسز کلیم کر لی. کوئی کسی مسجد کا پیش امام بن گیا، کوئی کسی کمیٹی کا چیئرمین بن گیا، وہ کسی پارٹی کا لیڈر بن گیا. تو اس حوالے سے جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے کوئی ایک ایلیمینیٹ ہو گیا تو اس کا آپ بے شک الزام کسی پہ لگائیں، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سٹل اس طرح کی جو دہشت گرد قوتیں ہیں ان کو ریفیوج پرووائڈ کی جا رہی ہے. کبھی پاکستان نے مانا تو نہیں یہ داؤد ابراہیم ہے، حافظ سعید تو چلو پاکستانی سٹیزن ہے. نہیں، یہی چیز ہے کہ پاکستان نے اس کو مانا نہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں جو آدمی زہر کھا کے پڑا ہے کون ہے؟ اگر انڈین میڈیا کہہ رہا ہے نا، انڈین ہاں، میڈیا تو اس میں پاکستانی میڈیا کہاں ہے؟ اگر میں صحافی ہوتا تو ظاہر ہے میرا پہلا ٹاسک یہ ہوتا کہ میں اس ہاسپٹل میں جاتا، اپنے ذرائع سے کسی نہ کسی طریقے سے میں اس آدمی کا جو ہے وہ پتہ کرتا کہ یہ آدمی کون ہے، کیا یہ داؤد ابراہیم ہے یا نہیں. تو اخبارات تو پاکستان میں بھی ہیں، اس کی میں پکچر بناتا اور اس کو میں اخبار کو دیتا کہ بھائی یہ آدمی یہ ہے. اب ان چیزوں پہ جب پاکستانی میڈیا میوٹ ہو جاتا ہے، ایجنسیز خاموش ہو جاتی ہیں، حکمران طبقات کی طرف سے کوئی تردید نہیں آتی، تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ یہ داؤد ابراہیم نہیں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اس کو بار بار مارا گیا، ممکن ہے یہی بات بھی درست ہے چونکہ یہ ایک دفعہ بھی پاکستان کی طرف سے، اب جب پاکستان یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ داؤد ابراہیم ہمارے پاس ہے تو یہ کیسے تسلیم کرے گا کہ اس کو مار دیا گیا؟ اور یہ کم از کم سیم سٹینڈ رہا ہے پاکستان کا یہ حافظ وغیرہ کے کیسز میں بھی بہت حد تک، کہ یہ نہیں کہ وہ یہاں نہیں ہیں بلکہ ان کو یہ کہ جی وہ انوالو نہیں ہیں، جی وہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے ہم نے مانیٹر کر رہے ہیں، وہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اب یہ بھی ایک دوسرا ایک پزل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں جس طرح کے انٹرنیشنل سطح پہ وہ کیوں سمجھتا ہے کہ امریکہ جو ہے یا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ انڈیا کو دبا کے تو کشمیر لے کے ان کو دے دے گا، اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح جو دائیں بائیں سے لوگوں کو یہاں ریفیوج دیتے رہیں گے تو یہ بات چھپ جائے گی. تو یہ کیوں، یہ پزل ہے جو کہ جو بھی کر رہا ہے وہ پاکستان کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو بھی طاقتور طبقات ہیں وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گیم جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے. اور اب یہ ہے کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو اگر آپ کے پاس ہے تو سامنے لانا پڑتا ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ آئے روز بھارتی میڈیا جو ہے یا جو لوگ ہیں وہ الزام لگاتے رہے اور پاکستانی میڈیا سارا ٹائم انویسٹیگیشن کرتا رہے، اور دین آپ کو پتا ہے کہ ہاؤ دا میڈیا پورٹریز دا اسٹوری ان انڈیا اینڈ پاکستان. مطلب پاکستان میں کوئی میڈیا سارا ٹائم اسٹوری کوئی اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تو نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں اسٹیٹ پلے کر رہی ہوتی ہے. سملرلی ان انڈیا بہت ساری چیزیں اسٹیٹ پلے کر رہی ہے. سو اب اگر انڈین اسٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو مصروف کر دو
تو پھر ٹھیک ہے جی، اپنے 50 بندوں یا 100 بندے کے ہاتھ سے ان ٹویٹر پہ فیڈ جاری کر دو، دین وہ انڈین میڈیا پہ آ جائے گی، اینڈ دین پاکستان میڈیا انویسٹیگیشن پہ لگ جائے. ڈو یو تھنک دس از اے رائٹ ماڈل ٹو اڈاپٹ، یا کہ تھنگس ہیو مووڈ آن، اب چیزیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں، اب سعید لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں، یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں ادھر ہیں ہی نہیں ہیں، لیکن اسٹل پاکستان نے نہ کبھی کہا ہے نہ کبھی کہا نہیں ہے. ادروائز اگر انڈیا کے جواب دینے شروع کر جائیں تو پھر تو روز ہی وہ ایک الیگیشن لگا دیں گے اور روز یہ جواب ہی دیتے رہیں گے. اس بات کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، جو دشمنی، نفرت اور شک کی فضا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ کو بہرحال جواب دینا پڑے گا. اس میں آپ تبھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے جس دن اس طرح کا کوئی الزام آئے انڈیا کی طرف سے اور پاکستان واضح طور پہ اعلان کرے کہ جی ہمارا ہاسپٹل کھلا ہے، از اوپن فار پبلک، اور ہم انڈیا سمیت انٹرنیشنل میڈیا کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جا کے دیکھیں اس بیڈ پہ کون لیٹا ہے، تو پھر آپ بات کریں. باقی جو ہے ہم خاموش ہیں جی، ہم بڑے بزی ہیں تو انڈیا خالی پڑا ہوا ہے، بالکل بیکار بیٹھے ہیں تو روز ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں. اس طرح تو بات نہیں ہے. یہ ون آف دی ریئر قسم کے کیسز ہیں، اور یہ داؤد والا کیس ون آف دا ریئر کیس ہے. اس کو آپ اتنا لائٹ کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ پہ اتنا بڑا الزام لگے کہ وہ آپ کے ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے تو آپ اس کا جواب ہی نہ دیں؟ کم از کم وہ ڈاکٹر تو سامنے آئے اور وہ کہے کہ یہ جو میرا پیشنٹ ہے از ناٹ داؤد ابراہیم. کوئی تو بات ہوتی ہے نا. تو آگے آپ بالکل ایک اندھیری اس کا لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ، یا آپ چیزوں کو کلیریفائی کرنا نہیں چاہتے یا آپ کلیریفائی کر نہیں سکتے. ہر دو صورتوں میں پرابلم آپ کا ہے، اور یہ انڈیا کا پرابلم نہیں ہے. انڈیا کو ظاہر ہے یا وہاں کا کوئی اخبار ہے یا پارلیمنٹیرین ہے، اس کو جب ایسی کوئی نیوز ملے گی تو اس کے ڈسکس تو کریں گے وہ.